مولاي صل وسلم دائما 28ویں پارے کے آغاز سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المجادلۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ، جدل کا معنی ہے جھگڑا۔ اسلام سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا تو وہ کہتا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، نہ وہ کہتا تیری پشت تیری کمر میری ماں کی کمر کی طرح۔ جب وہ اتنی بات کہتا، اس عمل کو، ان الفاظ کو زہار کہا جاتا تھا۔ زہار اس نے کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا خولہ۔ خولہ کو ان کے شوہر نے زہار کر دیا کہ تو میری ماں کی طرح۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمر میں کہاں جاؤں؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جوانی میں اس نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھ سے بچے پیدا ہوئے، اب میرا جسم ڈھلک گیا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس نے مجھے زہار کر دیا ہے، اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا میرے پاس تو اس حوالے سے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ اب وہ مسلسل سرکار سے اس بات پہ جھگڑا کر رہی تھی، میرے لیے بتائیں کیا حکم ہے، میں کہاں رہوں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل فرمائی، اور اس پوری سورت کا نام سورۃ المجادلہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ ہمارے حجرے میں بیٹھی تھی، میں نے منہ دوسری طرف کر رکھا تھا اور وہ سرکار سے جھگڑا کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، میں نے نہیں سنا مگر رب نے سن لیا کہ کیا کہہ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی یہ ابتدائی سورۃ المجادلہ کی آیات نازل فرمائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ اب وہ جو زمانہ جاہلیت سے ایک بات چلی آ رہی تھی، اور اوائل اسلام میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو کہہ دیا تو وہ اس کے لیے فارغ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسے کہہ دے تو وہ ماں تو نہیں بن جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی زوجہ کو بہن کہہ دیا، بہن یہ کام نہ کر، یا اس کو ماں کہہ دیا تو میری ماں نہ بن، اس طرح کے جملے ہم نے استعمال کر دیے۔ اب بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے توبہ استغفار کرے، اور نیت اگر اس کی یہ ہو کہ میں نے اس کو ماں کہا ہے جس طرح کہ میری حقیقی ماں ہے، زہار کی نیت ہو، تو پھر آگے کفارہ آئے گا کہ وہ اس کا یہ کفارہ ادا کرے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے سورۃ المجادلہ کی دوسری آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا، یہ کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح یہ کہہ دینا جی یہ میری بہن ہے، یہ کہہ دینے سے وہ بہن نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک بری اور نیری جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کہتا ہے یہ بری بات ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے، زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں، یعنی پھر وہ واپس آنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان پر لازم ہے ایک غلام آزاد کریں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اب غلام تو ہے نہیں، آگے اس کا آلٹرنیٹ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ تو پہلی بات، اگر کوئی زہار کر لے تو عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرے۔
ذالکم توعدون بہ، یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، پھر جسے غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین، تو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے۔ مسلسل روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر شروع سے روزے رکھنے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو وہ کیا کرے، 60 مسکینا، 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ وہ بھلے 60 مسکینوں کو ایک ہی وقت بلا لے اور صبح شام کا کھانا کھلا دے۔ اگر ایسے نہیں کر سکتا تو ایک ہی مسکین کو 60 دنوں کا کھانا کھلا دے، ظاہر ایک دن تو نہیں ہو سکتا، یا اس کو اتنے وہ پیسے دے دے۔ اور یہ کون سے پیسے دے گا، یعنی کس حساب سے دے گا، کہ روزانہ اس کو بکرے کے حساب سے دے گا، مرغ مسلم کے اعتبار سے دے گا، دال کے اعتبار سے دے گا، جو نارمل ہوتا ہے اس حساب سے اس کو وہ پیسے دے گا۔ صبح اور شام کے حساب سے کھانا کھلا دے، سب کو بلا لے یا علیحدہ علیحدہ دے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام ہے تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، کہ حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں میں زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں۔ آپ نے کہا کفارہ دے۔ وہ کیا؟ غلام آزاد کا۔ کہتا جی اپنی گردن کے سوا کسی کی گردن کا مالک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر، 60 مسلسل روزے رکھ۔ اب وہ بیچارہ ایک نہ نبھا سکا، وہ 60 کیسے نبھائے؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ اس پوری وادی میں مجھ سے مسکین بڑا کوئی نہیں ہے، میں کس کو کھلاؤں؟ خاموش ہو گئے۔ اور یہ صحیح حدیث مبارک۔ تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ٹوکر آیا، تو آپ نے کہا وہ این سائل، سوالی کدھر ہے؟ وہ آگے آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ کے مسکینوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں مسکین، میں فقیر، میں غریب۔ کہا جا تو خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یعنی یہ کہاں ملتے ہیں ہمیں؟ کعبہ کہاں سے ملتا، قرآن کہاں سے ملتا، ایمان کہاں سے ملتا، رب رحمان کہاں سے ملتا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے پہلوں کو ذلت دی گئی۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کام بتائے گا، جتائے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ ونسوا، اور وہ بھول گئے۔ ہم اپنے کتنے کا اعمال یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے عملوں کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمیں تمام کی خبر ہے اور ہم نے گن رکھے ہیں۔ وَنَسُوهُ، اور وہ بھول گئے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور ہر چیز اللہ کے سامنے۔ بعض بزرگوں نے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ قیامت کے روز ایک شخص میزان پہ لایا جائے گا، اس کی بدیاں بڑھ جائیں گی۔ حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ لپکیں گے کہ آپ کی تہبد مبارک زمین کے ساتھ گھستے، کہ جس طرح اجلت میں انسان آتا ہے
حضور فرمائیں گے اس کو کہاں میرے امتی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نامہ اعمال میں بدیاں زیادہ ہیں۔ حضور کہیں گے دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں۔ اب فرشتے خاموش ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جیسے محبوب کہتا ہے ویسے کرو، نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں گے تو بدیاں پھر بڑھ جائیں گی۔ یا رسول اللہ اب تو آپ کے سامنے ہے۔ اسی اسنا میں مصطفیٰ جان رحمت اپنی جیب سے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کو نیکی والے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ۔ اب تھوڑی دیر پہلے جس کو موت کی سزا سنائی جا رہی، اب اس کو آزادی کے نغمے سنائے جائیں تو کتنا خوش ہوگا۔ حضور سے لپٹ جائے گا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ کاغذ کا جو ٹکڑا اتنا وزنی، کاغذ کا ٹکڑا کتنا ہو سکتا ہے اتنا وزنی، یہ کیا تھا؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ محبت سے میری ذات پہ درود پڑھا تھا، تو پڑھ کے تو بھول گیا تھا، ہمیں وہ یاد رہا، تو یہ تیرا وہی پڑھا ہوا درود پاک۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے انہیں گن رکھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ جس کو بخشنا چاہے گا وہی بخشا جائے گا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا محبوب پیارے تو شفاعت کر، چل محبوب تو ایسے کر، ہم نے اس کو جنت میں داخل کرنا۔ وَنَسُوهُ اللہ کہتا ہے اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور ہر چیز اللہ کے سامنے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ اس آیت کو اور اگلی آیات کو پڑھنے سے پہلے ان کا شان نزول سمجھ لینا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان بھی آتے تھے اور منافق بھی آتے تھے، اور علیحدگی میں حضور سے باتیں کرتے تھے، اور بعض تو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے کہ دوسرے سمجھیں حضور کے ساتھ ہی بڑے قریبی ہیں، ان کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ جس طرح لوگ وہ نیا علاقے میں ایس ایچ او آتا ہے نا، اس کے ساتھ تصویریں بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، تو کمشنر آتا ہے اس کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں، لوگ سمجھے کہ اس کی اپروچ بہت ہے، اس کو پولیس والے بھی جانتے ہیں، اس کو فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علیحدہ علیحدہ آتے اور طویل گفتگو سرگوشیاں کرتے۔ اب جب کان میں آپ جس کے بات کر رہے ہوں تو تیسرا بندہ سمجھے گا کہ یہ تو بڑے قریبی ہیں، یہ تو سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ منافق بھی ہوتے اور بعض اوقات اکابر صحابہ آتے، مومن صحابہ، اور وہ پیچھے بیٹھ جاتے کہ بھئی یہ تو گفتگو ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرگوشیوں سے پریشان بھی ہوتے تھے، یہ کیا علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں اور طویل طویل بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سرگوشیوں سے اس طرح منع فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ جو اس طرح سرگوشیاں کرتے ہیں کہ مومنوں کو اذیت دی جائے۔ اسی طرح بعض منافق ایسے ہوتے تھے، وہ علیحدہ بیٹھ جاتے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی سرگوشیاں کرتے، اور جب حضور تشریف لے آتے تو جیسے بھئی ان سے بڑھ کے تو معتبر ہے ہی کوئی نہیں اور مومن ہے ہی کوئی نہیں، پھر قریب قریب بیٹھتے، ہم نے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، لمبی لمبی باتیں کرتے تاکہ یہ مومن بھی سمجھے کہ بھئی یہ تو بڑے سرکار کے قریبی۔ اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، ارشاد ہوتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ 3 لوگوں کی موجودگی میں 2 لوگوں کا سرگوشی کرنا یہ جائز نہیں کہ تیسرا سمجھے گا کہ میرے خلاف بات ہو رہی۔ 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 2 الگ سے باتیں کریں، وہ اکیلا بیچارہ بیٹھا بیٹھا موبائل نکال لیتا ہے کہ بھئی میری تو پھر وقت ہی کوئی نہیں، یہ ہرگز درست نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذہین آدمی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہاں میری جگہ نہیں ہے لہٰذا میں پیچھے ہٹ جاؤں۔
ذہین ترین آدمی تھا. پھر وہ منتیں نہیں کرتا, وہ ترلے نہیں کرتا کہ بھئی آپ مجھے اپنا بنا لیں, آپ مجھے قریب کر لیں. وہ جانتا ہے کہ بھئی مجھے اگنور کیا جا رہا ہے, لہٰذا پیچھے ہٹ جاتا ہے. دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جلدی کسی نئی بات کو قبول نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ قصاب ہے, یہ پلمبر ہے, یہ فلاں ہے, اور جو غلط سلط باتیں کر رہا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. نہیں, وہ دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارے اسلاف, ہمارے آباء و اجداد جو کہ مومن تھے, ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, وہ کیسے زندگی گزار کے گئے. وہ جلدی باتیں قبول نہیں کرتا. حضرت اقبال نے کہا تھا یہ کیسے مسلمان ہے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. ایک ہوتی ہے تفسیر, ایک ہوتی تعویل. نہیں, اس کا مطلب ایسے کر کے بھی ہو سکتا ہے. حضرت اقبال کہتے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اچھا, میں سنا دے سی کہندا کی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے, یہ بتائے گا میں اس کی غلطی پکڑ لوں گا. میرے پاس تو ہے ہی نہیں, علم ہے ہی نہیں. اور وہ کوئی بھی بات کوٹ کرے گا, بھلے جا کے ہم نے اصل کتاب تو دیکھنی نہیں ہے. جب کوئی حوالہ دیتا ہے تو 99% کتاب نہیں دیکھتے, بس تو قرآن کے حوالے بھی غلط دے جا. ایک صاحب وہ کہنے لگے یہ فلاں سورت کی آیت نمبر 64 ہے, اس سورت میں 64 آیتیں ہی نہیں ہیں. پوسٹیں آتی ہیں, پوسٹوں میں حدیث لکھی ہے, نیچے حوالہ لکھا ہے. جب اصل کتاب میں دیکھا جاتا ہے وہ حدیث ہوتی کوئی نہیں. ان کو پتہ ہے بھی چیک کس نے کرنا ہے, دیکھنا کس نے, بس حوالہ نیچے لکھ دیا تو اگلے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اصل چیز ہے کیا. اور پھر بعض اتنی ڈنڈی مارتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور کمی اور نقص ہوتا ہے, وہ کتاب میں ایک جملہ لے کے بیان کر دیتے ہیں, یہ دیکھیں جی فلاں نے لکھا ہے, حالانکہ انہوں نے کسی کا قول نقل کیا ہوتا ہے. جس طرح حضرت امام احمد رضا کے بارے دیکھیں جی, اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت 8 یا 9 ربیع الاول کو ہے, آپ 12 کو مناتے ہیں. حالانکہ وہ پوری بحث کر رہے ہیں, بعض نے کہا 8 کو, بعض نے کہا 9 کو, لیکن اتفاق یہ ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ نہیں لکھتے, لیکن نا اتنی طویل عبارت ہے, اس میں سے 2 لائنیں نکالی, اس کا حوالہ دیا, دیکھیں جی یہ تو آپ کے بڑوں نے کہا. تو ذہین آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی اس طرح کی باتوں کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا. تو فرمایا 3 لوگ بیٹھے ہوں تو سرگوشی نہ کرو, الا یہ کہ وہ اجازت دے, آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ گفتگو کر لیجئے, میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا رب موجود ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور 5 کی تو چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا, اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. 3 ہوں گے تو چوتھا وہ, 5 ہوں گے تو چھٹا وہ, 7 ہوں گے تو 8واں. الا هو معهم, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے, اينما كانوا, جہاں کہیں ہو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو انہوں نے کیا. ان اللہ بكل شيء علیم, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه, کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع کیا گیا, پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانت ہوئی تھی. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ, اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں, حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں. یحیو کا مطلب یہ سلام کرتے ہیں. اب مجرے میں بھی جھکا جاتا ہے نا, تو یہ اصل میں اردو کا لفظ تھا اور اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا, لیکن اب تو یہ قبیح معنوں میں ہمارے استعمال ہوتا ہے. حیو کا تو آپ کو ایسے سلام کرتے بما لم یحیک بہ اللہ, جو اللہ نے محبوب آپ کے اعزاز میں لفظ نہیں اتارا. اب وہ کیا کہتے تھے, آگے کہتے ہیں السلام علیکم, جس طرح آج بھی بڑے ماڈرن قسم کے السلام علیکم. السلام علیکم, سام کا مطلب ہے موت, السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو حضور بھی کہتے تھے وعلیکا, سیم ٹو یو. علیکا کا مطلب بھی ٹھیک ہے ایسے ہی تم پر ہو. اس طرح کو غیر مسلم اگر سلام کہہ دے تو اس کو بھی وعلیکا کہہ دینا چاہیے. اول تو اس کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہیلو کہہ دیں, ہائے کہہ دیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, یہ جملہ کہہ دیں. اور اگر وہ پہلے سے سلام کہہ دے تو اس کو وعلیکم. اور اگر بڑا ضروری ہو کہ بھئی یہ اچھا فیل نہیں کرے گا تو پھر وعلیکم السلام کہہ کے نیت یہ ہو جو اس کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں. تو حضور سے کہتے تھے نعوذ باللہ آپ پہ موت اتاری. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ نہیں اتارا, ہم نے کیا اتارا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ,
اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر. حسبہم جہنم، انہیں جہنم کافی ہے. یصلونہا، اس میں وہ دھسیں گے. فبئس المصیر، تو کیا ہی برا انجام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ اور حد سے بڑھنے کا مشورہ نہ کرو. ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کا مشورہ بھی نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے. ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا بغیر حکم خدا کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب آداب مجلس اللہ بیان فرما رہا ہے. اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو، فافسحوا، تو جگہ دو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں جگہ دے گا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سجی ہوئی ہے اور تھوڑی تھوڑی جگہ بھی موجود ہے. کوئی صاحب آئے، دیکھا کہ بھی جگہ کوئی نہیں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھوں، تو سارے کے سارے سمٹ جائیں، سرک جائیں تاکہ ان کو جگہ مل سکے. فافسحوا، تو جگہ دو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں جگہ دے گا. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ جاؤ. يرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تمہارے ایمان والوں کے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کو جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا. اب حکم یہ ہے کہ جب مجلس لگی ہو، یہ اصول یاد رکھیں، مجلس لگی ہو، لوگ بیٹھے ہوں، بعد میں آنے والے کے لیے روا نہیں ہے وہ گردنیں پھلانگ کے آگے ہے. لیکن اگر جگہ خالی ہو تو گنجائش ہے. اول تو جو پہلے آنے والے ہیں ان کو چاہیے وہ اگلی جگہوں پہ بیٹھے، اگلی صفحے مکمل کریں، اور اگر مکمل نہ کریں بعد میں کوئی آئے اس کو بھی چاہیے وہ گردنیں نہ پھلانگے. بہتر یہ ہے گردنیں نہ پھلانگے، بلکہ وہ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ آگے آگے ہوں. الا یہ کہ اگر کسی آدمی کو مہمان کے طور پہ مدعو کیا گیا، سٹیج اس کے لیے سجایا گیا اور وہ بعد میں آیا، اب وہ اگر آگے آتا ہے تو یہ حکم ایسے لوگوں کے لیے نہیں. اب دیکھیے، والذین اوتوا العلم، تو اللہ فرماتا ہے جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کو جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب جب زیادہ لوگوں نے حضور سے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں تو سرکار بڑے پریشان ہوئے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے حضور سے کوئی مشورہ کرنا ہے نا، سرگوشی کرنی ہے، تو پہلے صدقہ دیا کرو. اب جب یہ حکم نازل ہوا صدقہ دیا کرو، یعنی پیسے دیا کرو فقیروں کو، مسکین، صدقے کے طور پہ، تو تاکہ یہ لوگ ہٹ جائیں. جس طرح فری کا کوئی سیشن ہو تو بے شمار لوگ اس میں آتے ہیں اور چند منٹ یا چند دنوں کے بعد وہ سارے دوڑ جاتے ہیں. پیسے دیے ہونا، کہتے نہیں یار پیسے دیتے ہیں، آخر تک ہم نے اس کو اٹینڈ کرنا، تو بھئی صدقہ دیا کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے صدقہ دیا، اور مولا علی کے سوا کسی نے صدقہ نہیں دی، کیونکہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. مولا علی کے پاس ایک دینار تھا، آپ نے وہ دینار کو تڑوایا اور اس کے درہم، چند درہم صدقہ کیے، پھر سرکار سے بات کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو خصائص کہتے ہیں، یہ فلاں فلاں کی خصوصیت. مولا علی کے بڑے خصائص ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ خصوصیت بھی مولا علی کے حصے میں آئی کہ یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے صدقہ دیا، سرکار سے بات کی، حکم ہی منسوخ ہو گیا. فرمایا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو. ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر تمہارے پاس نہ ہو، تم نہ پاؤ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم،
پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار رہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے۔ ہوا یہ کہ منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستی بنا لی، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے ایسوں کو نہ دیکھا جن پر اللہ کا غضب ہوا، ما ہم منکم ولا من، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، نہ یہ نہ ان کے ہوں گے نہ یہ تمہارے ہوں گے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، کیا سنتے ہو، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا۔ فانساہم ذکر اللہ، تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان ہی کا گروہ ہارا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہے۔ کتب اللہ، اللہ لکھ چکا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ ضرور بے ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ملحدین سے کبھی دوستی نہیں کریں، کافروں سے، منافقوں سے، مشرکوں سے کبھی یہ دوستی نہیں کریں۔ کون لوگ؟ جو ایمان، جن کے دلوں میں اللہ بستا، اللہ کے رسول کی محبت۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں تب بھی یہ ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ رسول کا مخالف، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابا جی سے کہنے لگے، ابا جی ایک بات کہنی ہے۔ ہاں پتر، کہا ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے کہا میرے ابا جی آپ کی محبت غالب آئی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں بھی ایک بات کہوں؟ کہا کیجیے۔ کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، میں نہ چھوڑتا، میں نہ چھوڑتا، میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا کہ میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کا مخالف ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق، لیکن قرآن کی آیات کے مصداق تھے صحابہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ٹائٹل ہے بڑا صحابہ کا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ ہی کی جماعت کامیاب۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المجادلہ مکمل ہوئی۔
آگے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر شروع کرنے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کیجیے ابتدائی آیات کا۔ مدینہ شریف سے 2 میل کے فاصلے پہ یہودی رہتے تھے، قبیلہ بنو نذیر تھا۔ بڑے سوکھے لوگ تھے، کاروبار کرتے تھے سود پہ، غریبوں کو مسکینوں کو سود دیتے، پیسے دیتے اور سود پہ وصولی کرتے اور آرام سے زندگی بسر کرتے۔ بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے تھے، پختہ ان کے مکانات تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ہمراہ ان کی بستی میں گئے۔ 2 مقتول تھے، ان کے قتل کی دیت لینی تھی، فیصلہ کرنا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا نا جھگڑے کا، تو سرکار آگے آگے رہتے تھے کہ بھئی معاملہ حل کروایا گیا۔ یعنی آج کا دور تو ہے نا افراتفری کا، اس کا مسئلہ ہے مجھے کیا بھئی، گھر والے خاندان والے بھی آج کل ساتھ نہیں دیتے، تو تمہارا مسئلہ ہے جا کے حل کرو۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کا مسئلہ حل کرنے جاتا ہے اللہ فرشتوں کو اس کے مسئلے حل کرانے پہ لگا دیتا ہے، تم اس کے مسئلے حل کرو۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے بڑی عزت افزائی کی اور کہا جی آپ تشریف رکھیے۔ حضور اور مصطفیٰ کے صحابہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام غالباً عمر تھا۔ یہودیوں نے اس کو تیار کیا کہ یہ جس چھت کے نیچے ہم نے ان کو بٹھایا نا، یہاں پہ ایک بھاری پتھر ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ اور جا کے لڑکھا دو، کام تمام کرو۔ اب وہ لڑکھانے لگا، اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھجوایا، جبریل جاؤ محبوب سے کہو کہ یہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، مسجد شریف میں آ گئے۔ صحابہ کو نہیں پتا کہ بھی سرکار کیوں اٹھے، مسجد نبوی شریف میں چلے آئے۔ صحابہ منتظر ہیں کہ سرکار اب باتیں ہیں کہ تب باتیں، اب وہ بھی انتظار میں تھا کہ حضور تشریف لائیں تو پتھر لڑکھاؤں۔ حضور مسجد شریف میں بیٹھے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ یہودیوں سے جا کے کہو تمہیں 10 دنوں کا وقت ملتا ہے، 10 دنوں کا ٹائم ہے، اسلحے کے سوا جو لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، 10 دنوں کے بعد میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں، ساری بستی خالی کروں۔ وہ صحابی آئے اور کہا کہ بھئی تمہیں حضور نے 10 دنوں کا وقت دیا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ تھا، تم نے خلاف ورزی کی، ہم آئے تمہارے پاس اور تم نے ہمارے قتل کا ارادہ کیا۔ اب وہ جانے کی تیاری کرنے لگے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ان کے پاس آیا، یہ بھی بڑا بنتا تھا نا۔ اب اس کو حضور سے مسئلہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مدینے کا سردار بننے والا تھا، سرکار تشریف لائے تو اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس وجہ سے مخالف ہو گیا۔ یہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر ہیں، تمہاری بستی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جائے میں 2000 لوگوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا، دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا، یہ پختہ ہو گئے، جانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں جاتے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور قریب جا کے محاصرہ کر لیا۔ ان کے پاس تیر انداز تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبتاً ایک محفوظ جگہ پہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور ان کی بستی کا محاصرہ ہوا۔ انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، ایک بڑا تیر انداز تھا، اس نے تیر چلایا، وہ بالکل آپ کی سیدھ میں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی کہ اس کا رستہ تھوڑا سا بدلا اور وہ خیمے کو جا کے لگا۔ آپ نے فرمایا خیمہ یہاں سے اکھاڑو، دوسری جگہ لگا دو۔ ان کے پاس بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی نا کہ سرکار کی طرف کسی نے تیر چلایا، مولا علی چپکے سے مجمع سے نکل گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کدھر ہے، علی نظر نہیں آ رہے۔ یا رسول اللہ علی نظر نہیں ہے، اتنا وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ کام سے گیا ہوگا، یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، بھائی دیکھو ذرا، کام سے گیا ہوگا، آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، مولا علی ایک سر پکڑ کے لائے، قتل شدہ سر بریدہ، وہ لے آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ اس بدبخت نے آپ پر تیر چلایا تھا،
اور علی سے برداشت نہیں ہو سکا کوئی آپ پہ تیر چلائے اور زندہ رہے. کیا شان ہے مولا علی. 10 لوگ تھے وہ باقی تو بھاگ گئے ہیں, اس کو نہیں میں نے جانے دیا. خیر وہ بقیہ 10 کو بھی پھر سرکار نے دیگر صحابہ کو بھجوایا, انہوں نے ان کو قتل کر دیا. ایک جگہ پہ کھجوروں کا جھنڈ تھا, حالانکہ جنگ میں درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, مگر وہ جھنڈ کو انہوں نے آڑ بنایا, وہاں سے تیر چلانے شروع کر دی. سرکار نے فرمایا جاؤ ان کو ختم کر دو, آگ لگا دو, کاٹ دو. چند ایک درخت تھے ان کو کاٹ دیا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی کوئی 2000 بندہ نہیں آیا, منافق تو بات ہی کرتا ہے نا, وہ ساتھ کہاں دیتا ہے, کوئی بندہ نہیں آیا اور ہم یہاں بے یارو مددگار. انہوں نے سفیر بھیجا, بات چیت کرنے والا بھیجا اور کہا کہ آپ مہربانی کریں ہمیں امن سے جانے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب انہوں نے اپنی چھتیں بھی اکھاڑنا شروع کر دی, اپنی کھڑکیاں بھی اکھاڑنا شروع کر دی, جو بن پڑا وہ اکھاڑ کے سارے کا سارا لے گئے. اسی تناظر میں اس سورۃ الحشر کی ابتدائی آیتوں کو دیکھیں. اب جب سارے کا سارا سامان وہ لے گئے تو مکان تو تھے نا, اور کتنا سامان لے کے جا سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بلایا اور کہا تم نے مہاجرین کی بڑی مدد کی, یہ آئے, تم نے ان کو حصے دار بنایا. بعض تو ایسے تھے ان کی زیادہ بیویاں تھیں, انہوں نے کہا ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, وہ آپ سے نکاح کر, ہماری زمینیں ہیں, زمینوں میں مشترک کر دیا. جناب عبد الرحمن بن عوف سے جو ان کے بھائی بنائے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ اتنا مال ہے آپ لے لیجیے, اتنا میں لے لیتا ہوں. وہ کہتے نہیں, تم مجھے مارکیٹ لے کے جاؤ, مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ, مجھے کاروبار کرنا آتا ہے, میں کاروبار کروں. پھر اتنے امیر ہو گئے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں گھنٹیاں بجنے لگیں. سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے. باندی نے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلے آ گئے اور پورے مدینہ میں جگہ نہیں رہی. سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں نے سرکار سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت جا رہا ہوگا, جاتے جاتے گر پڑے گا, یہ مال کی کثرت ہی ہے نا. اتنی بات کہی تو پھیل گئی. جناب عبد الرحمن بن عوف کے کانوں میں بات چلی گئی, میں جنت جا رہا ہوں گا, گر پڑوں گا. اسی وقت کھڑے کھڑے کا یہ جتنا مال ہے سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا, سب کچھ دے دیا. باندی نے آ کے کہا کہ وہ جناب عبد الرحمن بن عوف نے تو سب صدقہ کر دیا. مسکرا پڑی, کیا پوری بات تو میں نے بیان ہی نہیں کی. حضور نے فرمایا تھا جنت جا رہا ہوگا, گر پڑے گا, پھر اٹھے گا اور بھاگ کے جنت چلا جائے گا. یہ عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر کبیر سے آدمی. کیا کہا میں تیرا مال نہیں لوں گا, مجھے بازار دکھاؤ, میں وہاں جا کے کام کروں گا, میں تجارت کروں گا. تو سرکار نے فرمایا تم نے مہاجرین کی بڑی مدد کی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, یہ مال آیا ہے, تو جو زمینیں تمہاری ہیں تم واپس لے لو, یہ ان کو دے دیتے ہیں, یا اس طرح کرتے ہیں آدھا تم لے لو, آدھا ان کو دے دیتے ہیں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دی ہے وہ انہی کی ہیں, یہ بھی آپ انہی کو دے دیجیے. سرکار اتنے راضی, اتنے خوش ہوئے. حضور نے انصار کو دعا دی, اور صرف انہی کو دعا نہیں دی, ان کی اولاد کو بھی دعا دی, اور اولاد کی اولاد کو بھی دعا دی. اب یہ سارے کا سارا واقعہ تھا. آگے آنے والا رکوع یہ انہی واقعات پر مشتمل ہے. دیکھیے جی, سورۃ الحشر مدنیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, تو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی تسبیح بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر, وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ, تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب, اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا. ایک مہینے تک بھی کوئی دور ہو, یعنی اتنی مسافت پر بھی ہو, اس کے دل میں اللہ نے میرا رعب ڈالا. اور ایک اور اللہ نے مجھے خصوصیت دی, پورے روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی. یخربون بیوتہم بیدیہم وایدی المؤمنین, کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے.
اپنے گھروں کو ہی اکھیڑے جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو توڑے. فاعتبروا، تو عبرت لو یا اولی الابصار، اے نگاہ والو. اللہ اکبر. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ شروع سے ہی شرارتی تھے اور ہمیشہ ہی ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. اسرائیل دیکھیں نا، ایک ریاست ہے اور اس نے کہاں کہاں تباہی مچائی ہے، کن کن ممالک کو یہ لپیٹ میں لے رہا ہے، اور آگے اس کے عزائم کیسے کیسے ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. حضور کے زمانے میں بھی ان کا یہی حال تھا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے، ان کی مخالفت کرے، دوری اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ درختوں کو کاٹو. یہ کیوں ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا. تو سرکار نے فرمایا نا جا کے کاٹ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی تھی دو طرح سے، وحی مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوب، جلی اور خفی بھی کہا جاتا ہے. تو ایک جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور ایک سرکار پہ خود وحی بھی نازل ہوتی ہے. فباذن اللہ، تو فرمایا یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا. ولیخزی الفاسقین، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلائی. فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے تھے. ولا رکاب، اور نہ اونٹ، یعنی 2 میل کا تو فاصلہ تھا، نہ تم گھوڑے لے کے گئے نہ تم اونٹ لے کے گئے، ویسے ہی چلے گئے نا، آسانی کے ساتھ تمہیں غنیمت مل گئی. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، فللہ وہ اللہ کی، وللرسول اور رسول کی ہے، ولذی القربى رشتہ داروں کی، والیتامى اور یتیموں کی، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہارے امیروں کا مال نہ ہو جائے، تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے. یہ کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے جو مصارف اللہ نے بیان کیے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرمائے باز رہو. لوگ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ نا، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے. وہ ایک خاتون جناب ابن مسعود کے پاس آئی، کہا آپ اس چیز سے منع کرتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا، مجھے تو نظر نہیں آیا. کہا تو نے پڑھا ہوتا تو نظر تو آ جاتا. وہ کہاں؟ آپ نے کہا پڑھنا، اللہ کیا کہتا ہے؟ جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. رسول نے روکا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس چیز سے منع کیا ہو اس چیز سے رکنا یہ دین کا حصہ ہے. اچھا، بعض لوگ لفاظی کرتے ہیں کہ اللہ نے دین اتارا، مصطفیٰ پہ دین ختم ہو گیا. اب یہ جملے کیسے زبردست لگتے ہیں. بات کیا زبردست جملہ کا ہے، کیا زبردست کالم لکھ دیا ہے. اور ایسے ہی پھر وہ آگے دھمالے ڈال کے بیان کرنے والے. اللہ نے نازل کیا، مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل کر دیا. اب دین کی جزیات ہیں، ہر دور کے آنے والے مسائل ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اب یہ لوگ اولی الامر کو نکال دیتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ جو اولی الامر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی، فضل کی، معرفت کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کو نکال دیتے ہیں سارے کے سارے.
ان کو نکال دیں تو دین ہم تک کیسے پہنچے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، حضور کے زمانے میں اس طرح بینک کا نظام تھا، سرکار کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ جدید مسائل جو آج کے ہمیں درپیش ہیں، تجارت کے کتنے مسئلے ہیں، سرکار کے زمانے میں تجارت اس طرح ہوتی تھی؟ حضور کے زمانے میں تجارت سیدھی سادی تھی، یہاں سے مال اٹھایا فلاں جگہ جا کے بیچ دیا، اس ملک سے مال لیا فلاں ملک جا کے بیچ دیا، یہ سیدھی سادی تجارت ہوتی تھی۔ اب تو فوریکس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آن لائن تجارت ہو رہی ہے، منڈیوں میں تجارتیں اور طرح کی ہیں، ای کامرس، فلاں کامرس، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں سے ظاہر کو نکال کے دکھائے تو لہٰذا اس طرح کے جملے کہ جو ہمیں اپنے اسلاف سے دور کرتے ہوں، یاد رہے یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں انہوں نے کوئی پیسے دیے ہیں، کوئی تنخواہیں دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ تو مہاجر کون تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے مہاجر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا۔ کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ یحبون والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، ان کو دیتے ہیں، تنگی دل میں نہیں پاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، ایثار کرتے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہے ایثار، قربانی، یہ دیکھیے وَيُؤْثِرُونَ، اور ایثار کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اثر کہتے ہیں نشان کو، اصل کا پیچھے ہٹ جانا، نقل کا آگے آ جانا۔ کھرنڈ ہوتا ہے نا، کھرنڈ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ کھرنڈی شاید کہتے ہیں، واؤنڈ، یہی کہتے ہیں، زخم کے اوپر۔ ہاں، اب دیکھیے وہ اصل پیچھے ہٹ جاتی ہے، جو کھرنڈ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثر۔ اصل پیچھے ہٹ گئی، نقل کا آگے آ جانا، اس کو ایثار، اثر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں پہ نشان لگائے جاتے ہیں، کس کے پاس زیادہ جانور ہو نا، نشان لگائے جاتے ہیں، اس کو بھی اثر کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اونٹ سفر کر رہے ہوں اور اپنے پیچھے وہ قدموں کے نشان چھوڑ دیں، اس کو بھی عربی زبان میں اثر کہتے ہیں۔ اصل نکل گئی، وہ کیا تھا؟ اونٹ، پیچھے نشان رہ گیا۔ اسی طرح یہ جو نشان ہوتا ہے سجدے کا، اصل پیچھے ہٹ گیا اور کوئی اور نشان آگے آ گیا، اس کو اثر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تمہیں سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو ایثار کا مطلب دوستو کیا ہوا؟ اصل کا پیچھے ہٹ جانا، نقل کا آگے آ جانا۔ حدیث مبارکہ ہے، غالباً بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نے کہا میرے گھر جاؤ پتہ کرو، وہ گھر گئے، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے گزرے چلے جاؤ، وہاں بھی کچھ نہیں۔ تیسرے حجرے بھی کچھ نہیں، سارے حجرے خالی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو ہمارے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک غریب صحابی انصاری، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ گھر لے گئے، زوجہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، کہنے لگی جی بچوں کے لیے ہم فاقہ کریں گے۔ کہا بچوں کو بھی فاقہ کراؤ، حضور کا مہمان ہے، بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، روٹیاں بنی چھوٹی چھوٹی، تو میزبان کہنے لگے اگر میں نے
ان کے سامنے مہمان کے سامنے رکھا، یہ کہے گا جی آپ بھی کھائیں، میں نے کھایا نہ اس کا کچھ بننا ہے نہ میرا کچھ بننا ہے۔ کہنے لگی پھر کیا کریں؟ اچھا اس طرح کرتے ہیں تم دھام کے لے کے آنا، تو میں کہوں گا یہ چراغ کی لو ذرا تیز کر دے، روشنی کم ہو رہی ہے، تو تیز کرنے کے بہانے بجھا دینا، اندھیرا ہوگا، میں کہوں گا جی کھائیں، وہ کھا لے گا، میری خیر ہے، اللہ اور دے دے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب ایسی نیک اور صالح بیویاں، ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے عورتوں کے لیے جنت جانا بڑا آسان، تو کس طرح نمازوں کی پابندی کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، 3 کام، چھلانگے لگاتی جنت جائے۔ کہتی جی جیسے آپ کا حکم، بچے رو رہے ہیں، بہلا کے سلا رہی ہے، کھانا بن گیا، مہمان کے سامنے رکھا، یہ ذرا چراغ کی لو تو تیز کر دے، تیز کیا کرنی تھی اس نے بجھا دی، وہ اندھیرا ہو گیا جی، کھانا کھائے، اس کو تو جلائیں جی، اب یہ کہاں جلے گا، اب تو صبح ہی جلے گا، آپ بسم اللہ کریں۔ اس نے کہا جی آپ بھی کریں، ہاں ہاں میں بھی کرتا ہوں۔ مہمان نے کھانا شروع کر دیا، یہ ہوا میں ہاتھ ہلانے لگ گیا کہ ایسے محسوس ہو یہ کھانا کھا رہا ہے، وہ نہیں کھا رہا تھا بیچارہ۔ ساری رات گھر والوں نے فاقے سے کاٹی اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو۔ کس کا پیٹ خالی ہو نا، بھرا ہوا نہ ہو تو کیا کہاں نیند آتی ہے، کہاں نیند آتی ہے۔ صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ضحک اللہ علیہ، اے میرے سے ابھی، جب یہ تو رات میں عمل کر رہا تھا نا، تیرے اس فعل پہ میرا اللہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اللہ کہتا تھا دیکھو نا حق کس کا ہے اور دے کس کو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک خاتون میرے پاس اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، ایک دائیں طرف بائیں طرف، چہرہ اس کا زرد زرد ہے، رنگ اترا ہوا ہے، عائشہ بھوک بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کے بڑا رحم آیا، میں نے تلاش کیا تو 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ اتاری اور اس سے کہا ایک تو کھا لے، ایک بچیوں میں بانٹ دے۔ اس نے کھجور منہ میں ڈالی، ایک بچیوں میں دے دی، تو بیٹیوں نے جلدی سے کھجور کھا کے ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی اماں یہ کھجور بھی ہمیں دے۔ اور ماں سے بڑھ کے کون چہرے پڑھنے والا؟ صرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ بعض مانگنے والے بڑے خوددار ہوا کرتے۔ ماں نے وہ کھجور منہ سے نکالی، 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے اور بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ سیدہ کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، اس نے بیچاری نے شاید سارا دن کام بھی کرنا ہے، وہ خیر چلی گئی، میرے پاس کچھ تھا نہیں کہ مدد کروں۔ میں حیران ششدر بیٹھی تھی کہ میرے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عائشہ ایسے بیٹھی ہو۔ میں نے کریم آقا سے سارا ماجرا منوان ذکر کر دیا۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ قد اوجب لها الجنہ، اس ماں نے اتنا سا عمل کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اثار کیا نا کہ حق کس کا تھا اور دیا کس کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پر اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہے۔ اچھا میں چاہتا ہوں ہم سارے کے سارے یہ ساری آیت ہی زبانی یاد کرنے والی ہے، یہ خصوصاً جو آخری فقرہ ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جب اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا۔ عرب کہتے ہیں جب لوگ پانی بھرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور کوئی تنو مند آئے، وہ سب کو دھکے دے اور خود آگے بڑھے اور پانی بھرنا شروع کر دے، عرب کہتے ہیں تشاحح القوم، سارے دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو عرب کہتے ہیں یہ لالچی ہو گئے۔ بس آئی ہے، لوگوں نے سوار ہونا شروع کر دیا ہے، چند نوجوان آئے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ ضعیف ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، انہوں نے سب کو گرایا، ادھر پھینکا ادھر پھینکا، کونیاں ماری اور بس پہ چڑھ گئے۔ عرب کہتے ہیں تشاحح القوم، قوم جو ہے یہ نفس کے لالچ میں آ گئی۔ ایک تو نفس کا لالچ، بعض لوگ ثواب کے لالچ میں بھی آ جاتے۔ میرے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ بڑی خواہش تھی حجر اسود کو بوسہ دوں، لائن میں لگا تو جانے کتنا وقت بیت گیا، باری نہیں آئی۔ آگے سے کسی نے چہرہ میری طرف کیا اور کہا مفتی صاحب آپ ابھی تک لائن میں لگے، باری نہیں آئی۔ میں تو دوسری تیسری دفعہ چومنے لگا ہوں، بوسہ دینے لگا ہوں۔ تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا نا کہ بھئی جب تک تو ہے اس وقت تک تو باری نہیں آنے والی۔ یہ کیا ہے؟ تشاحح القوم، قوم لالچی ہو گئی ہے۔ ثواب میں بھی اس طرح کا لالچ گھس گیا۔ اور اسی طرح ٹوٹی کھولی ہے، مسلسل وضو پہ وضو کر رہا ہے۔ ابھی کیوں؟ میں نے مولانا صاحب سے سنا تھا وضو پہ وضو نور ہوتا ہے۔
جس کا وضو ہو پھر وہ وضو کر لے، اس کو دگنا تگنا ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تشاحح القوم، قوم لالچی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یوق شح نفسی، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا۔ میں نے کہیں پڑھا کہ جانے کون سا علاقہ ہے، وہاں دکاندار اگر ان کا ایک دن کا گھر کا معاملہ راشن وغیرہ پورا ہو جائے تو وہ اپنی دکان کے باہر کسی رنگ کی پلیٹ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اب میں نے کسی چیز کو نہیں بیچنا، فلاں دکاندار کے پاس چلے۔ اس بیچارے کی بکری نہیں ہوئی، کہتے اس کی تو بونی بھی نہیں ہوئی، میرا ہو گیا ہے، آپ اس کے پاس چلے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اور وہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔